پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. آج 25 دسمبر ہے, بہت ہی اہم دن دنیا کی تاریخ کے حوالے سے بھی اور پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بھی. دنیا کی اگر بات کی جائے تو مسیحی برادری جو ہے وہ پاکستان دنیا بھر میں جو ہے وہ ایک تو یہ کہ منائی جا رہی ہے. کرسمس پاکستان میں بھی منائی جا رہی ہے, تو ایک خوشی کا تہوار, ایک خوشی کا دن یہ ہو گیا. پھر بابائے قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا آج 148واں یوم پیدائش ہے اور اس کی بھی خوشی منائی جا رہی ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ کیونکہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہے اور مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب, سابق وزیر اعظم, ان کا بھی آج یوم پیدائش ہے, تو ان کو بھی سالگرہ کی مبارک ہو. شامی صاحب, سر آج اتفاق سے 22 جمادی الثانی بھی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی آج ہی ہے. نواز شریف صاحب 75 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ, 75 ایئرس, اور ان کی سالگرہ پاکستان میں تو میں نے کوئی خبر نہیں سنی کہ منائی جا رہی ہے, کہ لندن میں بہت دھوم دھام سے منائی گئی. ہاں جی, اور وہاں 1000 سے زائد مسلم لیگ کے کارکن اکٹھے ہوئے ہیں, اور ہوٹل میں کیپیسٹی نہیں تھی, وہ کرنا زیادہ لوگ آنا چاہتے تھے. اور جو ان کے نئے صدر ہیں آسن ڈار, جو زبیر گل کی جگہ صدر ہوئے, اور ان کے سیکریٹری جنرل ہیں راشد ہاشمی, وہاں مسلم لیگ یو کے, تو انہوں نے بڑی محنت سے پورے برطانیہ سے لوگ آئے, یورپ سے بھی آئے, اور بڑا اجتماع ہوا ہے. کہہ رہے ہیں سر 2006 کے بعد اب اتنی بڑی تعداد میں تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. خواجہ آصف جو ہیں وہ خاص طور پہ یہاں سے گئے, اور انہوں نے یعنی مہمان خصوصی کے طور پہ شریک ہوئے, کیک کاٹا. تو بہرحال نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ان کی 75ویں سالگرہ مبارک. اب وہ تیاری بھی کر رہے ہیں, ان کے پوتے کی جو ہے سر وہ شادی بھی ہے. پوتے کی شادی تو اب آئندہ چند روز میں ہونے والی ہے, جو حسین نواز ہیں ان کے بیٹے زید حسین نواز. تو بہرحال قائد اعظم کی 140ویں سالگرہ ہے. جی سر, اس پر بھی بات کرتے ہیں. اور حضرت صدیق اکبر کا آج یوم وصال ہے, تو ان کا جو سراپا ہے وہ میں نے لکھا زیارت کے نام سے, تو وہ ایک اس کی سعادت حاصل کرتے ہیں پڑھنے. جی بالکل بالکل, بسم اللہ. صدیق اکبر راہ حق کے اول مسافر, سن کر اعلان پیغمبر کھڑے ہو گئے ان کے برابر. اسلام سے پہلے قریش کے دلبر, اسلام کے بعد اسلام کو ان پر فخر. عشق رسالت میں سراسر, آفتاب رسالت سے روشن مثال قمر. وہ رفیق رسالت, ختم ان پر رفاقت کا سفر, اور بحر بے قراں کے شناور. کوئی ہوا نہ ہو سکے گا ان کا ہمسر. اصحاب رسول میں سے وہ محبوب خدا, واہ, محبوب خدا ان کے لیے جان سے بڑھ کر. اہل عشق انہیں دیکھ کر گنگ پتھر, اہل دل ان کے سامنے حیراں متحیر. رسول خدا ان کے رہنما, اللہم صلی اللہ, وہ ان کے بعد سب کے راہبر. وہ معراج کی تصدیق, ان کے دم سے سرب خاک زندیق. جہان فانی سے نبی کی رخصت پر وہ روشنی کے مفسر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس دنیا سے, تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی, کہا کہ جو کہے گا رسول اللہ انتقال کر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں. جی ہاں بالکل, جذبات میں اور اس طرح مغلوب ہوئے. بالکل. صدیق اکبر اس وقت کھڑے ہوئے اور قرآن کی آیات پڑھی, اور کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں, اور سب لوگوں کو ظاہر ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے. بالکل, وصال کا مطلب یہ نہیں سر, وصل, ملنا, اللہ کے پاس واپس جانا. اور پھر جب معراج پہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کفار نے کہا ان کے پاس جا کے کہ بھئی اب بھی مانو گے؟
وہ دعوے کر رہا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں آسمانوں کا سفر کر لیا. کہا انہوں نے کہا ہے یہ, اچھا انہوں نے کہا ہے کہ ہاں کہا ہے. ان کو بس میں اس پہ ایمان لاتا ہوں, بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ معراج کی تصدیق, ان کے دم سے سرب خاک زندیق, جہان فانی سے نبی کی رخصت پر وہ روشنی کے مفسر, اور کھولی حقیقت بڑے بڑوں پر. واہ جو آیا ہے رہے گا جا کر, وہ اصغر ہو کے اکبر, منکر ہو کے پیغمبر, اس کو کرنا ہے موت کے ساتھ سفر, اس سے صرف اللہ ہے بالا تر. اللہ اکبر. رفیق غار حرا, ثانی اسنین, نبی ان کے لیے نور عین, ان کی حفاظت میں آرام نہ چین, ان کا سرمایہ دوست کے نالین, ان کے سامنے ہچ دولت کونین, خدا کے سوا کوئی دوسرا نہ ان کے مابین, وہ صاحب قاب و قوسین, وہ مجاہد بدر و حنین, وہ جانشین نبی, عمر ان کے مداح, علی ان کے خیر خواہ, ان پر فدا ذو نورین, اور ڈگمگائے نہ یورشوں کے مابین, نبی کا اشارہ ان کے لیے اٹل مثال قطبین, ہر لحظہ باریاب بحضور سرور کونین, صلی اللہ علیہ وسلم. دو جہاں میں رشتہ قربت ان کے مابین, اور نبی کی قربت ان کا سکھ ان کا چین, ان کی نیند ان کے نین. رنگ گورا, ماتھا چوڑا, دبلے پتلے صحت مند, اور آنکھیں موٹی نہ چھوٹی, دور سے دیکھتی ہوئی خرد مند, پیشانی بلند, قد لمبا نہ چھوٹا, موضوعیت کا پابند, کمر خمیدہ لہجہ سنجیدہ, جسم قہرہ مگر تن و مند, بالوں کے لیے مہندی کا رنگ دل پسند, ان کے والد صحابی, کیا بات ہے, یہ بھی ان کے بیٹے صحابی, وہ خود اصحاب نبی کی پسند, وہ دین میں سب سے آگے دو چند سہ چند, ان کا سارا مال و منال, ان کا گھر بار, ان کے اہل و عیال, اللہ کے لیے حاضر خند خند, ان کے رشتے عظیم, ان کی نسبت بڑی, ان کے منفرد سمبند, ان کی دختر عائشہ ام المومنین, فضیلتوں کا کوہ الوند, ان کے داماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سر بلندوں میں سر بلند, رب محمد کی سوگند, اور صدیق اکبر بعد از پیغمبر, بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سبحان اللہ. تو حضرت صدیق اکبر جو ہے, جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو ایک چھوٹا سا خطبہ دیا. اچھا. اس کے الفاظ جو ہیں آج بھی جگمگا رہے ہیں, آج بھی دنیا حکمرانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تم میں سے جو شخص طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے, جب تک کہ میں اس سے جس کا حق اس نے غصب کیا اس کو حق دلا نہ دوں, اور تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق جس نے غصب کیا ہے اس سے واپس لے کے اس کو نہ دلا دوں. کیا بات ہے. تو یہی ظالم اور مظلوم, ہاں, یعنی کہ نظام ہے, اور یہی اسلامی حکمرانی ہے کہ جو طاقتور ہے اور جو کمزور ہے, کمزور اپنے آپ کو طاقتور سمجھے اور طاقتور اپنے آپ کو کمزور سمجھے قانون کے سامنے. وہ کہتے ہیں نا سر کہ ود پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی, طاقت ہے تو رسپانسبلٹی بھی ہے, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. ایبسلیوٹ پاور کا تو کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں نا. جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں, اس کو اپنا خالق سمجھتے ہیں, اس کے سامنے جواب دہ ہیں, وہ کیسے ایبسلیوٹ پاور ان کے پاس آ سکتی. کہا ہے نا اس نے, شاعر نے کہا ہے نا کیا, کہ خود ہی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا, خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا. واہ. سر ذرا آپ ذکر کرتے ہیں مسیحی برادری کا, کیونکہ کرسمس جو ہے وہ منائے گی, آرمی چیف جو ہے وہ پنڈی میں تقریب میں شریک ہوئے, پی ایم ہاؤس میں تقریب ہوئی. مسیحی بھائی ہیں ان کو بھی مبارک کرسمس کی. حضرت
مسیح علیہ السلام جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے، اور کیا انفرادی شان ہے ان کی کہ وہ والد کے بغیر پیدا ہوئے، ان کی صرف والدہ تھی، اور جب ان کو حضرت مریم جب ان کی پیدائش ہوئی لوگ اکٹھے ہوئے اور حیرت سے سوال کرنے لگے، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی مریم، یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ طرح طرح کے الزامات لگے۔ انہوں نے کہا اسی کی طرف اشارہ کیا، اسی سے پوچھ لو، یہی جواب دے گا۔ اور پھر نو مولود جو ہے وہ تو بات دیکھیں، اور پھر انہوں نے جواب دیا۔ تو بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں، اب دیکھیے اتنی بڑی ان کی فالوئنگ ہے، اور پوری دنیا میں آج ان کا یوم پیدائش جو ہے اس کو جشن منایا جا رہا ہے، بالکل کرسمس جو ہے۔ ہمارے مسیح بھائی جو ہیں ان کو مبارک، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو پاکستان میں ایک ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پرائم منسٹر صاحب جو ہیں پاکستان وہ میں تو آبادی جو ہے وہ 1.5% کے قریب ہے اس وقت مسیحیوں کی، لیکن ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، تحریک پاکستان میں بھی وہ شریک ہے۔ آج اس کا سر ذکر کیا ہے شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے بتایا کہ 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، اس میں پاکستان کی دیکھیے ہمارے جوشوا فضل الدین تھے، وہ گیبن صاحب تھے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے، یہ پنجاب اسمبلی میں تھے، پھر جسٹس کارنیلیس جو ہیں ان کو ہم سب جانتے ہیں، پھر سیسل چودھری جو ہیں اسکواڈرن لیڈر 1965 کی جنگ میں، 1971 کی جنگ میں انہوں نے ذات شجاعت دی۔ پھر ہمارے ایک بہت فوٹوگرافر ہوا کرتے تھے پاکستان ٹائمز کے، ایف ای چودھری، ہاں جی، وہ تو تحریک پاکستان کے فوٹوگرافر تھے، اور ایک اپنی جگہ ایک تاریخ سے چلتی پھرتی، تو بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمارے مسیحی بھائیوں کی تعلیم کے شعبے میں، اور بڑے انہوں نے ادارے قائم کیے ہیں۔ سیسل چودھری بھی سر بعد میں پنجاب ایجوکیشن فنڈ سے منسلک رہے۔ ہاں، بہرحال وہ کافی لمبی عمر پائی انہوں نے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو بہرحال اور دیگر شعبے جو ہیں اس میں بھی جو ہیں وہ بڑے کارنامے انجام دیے، جیسے اے نیئر صاحب سنگر تھے، پلے بیک سنگر معروف، آرتھر نیئر ان کا نام تھا، بینجامن سسٹرز آپ کو یاد ہوں گی۔ پھر پولیٹکس کی اگر بات کر لیں تو کامران مائیکل صاحب، ہمارے ابھی سدھو صاحب تھا، کیا ہے خلیل طاہر سدھو صاحب، وہ بھی ہیں، مائیکل کامران ہیں۔ پھر شہباز بھٹی صاحب تھے، جو جان جہانی سے ہاتھ دو بیٹھے، جی بالکل، انتہا پسندوں کا نشانہ بن گئے۔ تو بہرحال بڑی ایک مسیحی برادری جو ہے پرامن برادری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے نا کہ تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے نا تو دوسرا گال اس کے سامنے پیش کر دو۔ ہاں جی، جو گاندھی صاحب نے پھر فالو کیا، عدم تشدد جو ہے اس کا پرچار کیا، اور پرامن یعنی یہ کمیونٹی ہے، اور محبت اور اخوت یعنی اس کی پیغامبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور یہ پاکستان کی سر یہ بات کہی جاتی ہے، آج بھی کہی جا رہی ہے کہ جی مسیحی برادری جو ہے وہ برابر کے شہری ہیں، اور مائنورٹی کارڈ کا بھی اعلان کیا ہے آج مریم نواز صاحبہ نے کہ بہت جلد دیا جائے گا۔ سوال یہ کہ اگر ایک طرف آپ ان کو کہہ رہے ہیں مائنورٹی، اور کہہ رہے ہیں جی برابر کے شہری، پھر ہم یہ جو لفظ ہے اقلیت یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اور ایک سوال سر اور ساتھ تعارف کے لیے ہوتا ہے، اچھا تعارف کے لیے ہوتا ہے، برابر کے شہری ہیں مطلب یعنی کہ تاکہ اس کو ایک کمیونٹی آپ کہہ لیں، کوئی ضرورت تو نہیں ہے آپ استعمال کریں تو اچھی بات ہے، لیکن جو کرسچن مائنورٹی کہہ لیں اتنے ہی بڑے پاکستانی وہ ہیں، پاکستان کی حدود میں جو بھی رہتا ہے، پاکستان کا وہ سکھ ہے، وہ مسیحی ہے، وہ ہندو ہے، وہ پارسی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کے بنیادی حقوق وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ اچھا، اور اس لحاظ سے کوئی تمیز نہیں ہے، ان کی جان، ان کی مال، ان کی آبرو سب اسی طرح محترم ہے، اور سب کی جو حفاظت کرنا ہماری ریاست کی ذمہ داری۔ سر پھر پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم جو ہے وہ کیوں یعنی کہ کوئی غیر مسلم نہیں بن سکتا؟ یعنی آئین میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، آئین کے آرٹیکل جو ہیں وہ ممانعت کرتے ہیں، اس کی کوشش بھی ہوئی تھی آئین میں ترمیم لانے کی 2019 میں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر شخص نے صدر یا وزیر اعظم تو نہیں بننا ہوتا، اور ریسٹرکشن کیوں ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں؟ مثلا برطانیہ میں تو ملکہ ہے اور بادشاہ ہے، تو کوئی آدمی عام آدمی تو بادشاہ نہیں بن سکتا۔ لیکن سر وہ تو الیکٹڈ تو نہیں ہے نا، وہ تو یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی عام آدمی اٹھے کہے کہ جی جیسے برطانیہ میں مسلمان جو ہے وہ میئر بھی بن جاتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، تو ایک خاندان حکومت کر رہا ہے۔ جاپان میں بادشاہت ہے، کوئی عام آدمی بادشاہ نہیں بن سکتا، تو اس لیے ملکہ جو ہے وہ چرچ آف انگلینڈ کی سربراہ بھی ہے، بالکل،
تو اب تو خیر بادشاہ ہیں. تو یہ اپنے روایات ہیں. ہر ہاں جسٹس بھگوان داس جو جی ہے ہاں. وہ بھی مجھے یاد آئے. ہاں جی. تو مختلف ملکوں کی روایات ہیں. اگر یہ نہ بھی ہوتا اس میں لوگوں نے درج کر دیا جو ہمارے ارکان اسمبلی ہیں جوش و خروش میں, اگر نہ بھی ہوتا تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا سر, میں صرف ایک کامنٹ چاہوں گا آپ کریں. میں کیونکہ وہ کالم پڑھ رہا تھا خورشید ندیم صاحب کا کل کا غالباً, قوم یا معاشرہ کے نام سے انہوں نے لکھا, جس میں میں کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ جی پہلے ہم نے کہا کہ قوم کی بنیاد جغرافیہ نہیں مذہب ہے. جب مذہب کی بنیاد پر ہم نے ایک ملک لے لیا تو ہم نے کہا کہ اب جغرافیے کو قومیت کی اساس مانا جائے. جو پاکستانی ہیں وہ ایک قوم ہے, چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو. تاریخ نے لیکن ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا. لوگ ریاست کو یاد دلاتے رہے کہ جب پاکستان مذہب کے نام پر لیا تھا تو جو اس مذہب کو نہیں مانتا وہ برابر کا شہری کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب ہم میجورٹی میں آ گئے, جب ہم مینورٹی میں تھے تو پھر ہم میجورٹی کے رحم و کرم پہ تھے, اور جب میجورٹی میں آ گئے تو مینورٹی جو ہے وہ پھر ہمارے سے وابستہ ہو گئی. اس کے بعد ہم نے کہا جب ہم اب یہ برابر کے شہری ہیں, برابر کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ان کی, میں نے پہلے بھی عرض کیا, ان کی جان, ان کا مال, ان کی آبرو, اور اسی وہ اس کی حفاظت اسی طرح ہوگی جیسے مسلمانوں کی ہے. صحیح. اور اسی طریقے سے ووٹ کا حق بھی ان کو دیا جائے گا. ان کی نمائندگی بھی اسمبلیوں میں موجود ہوگی. اور آپ دیکھیں ان کو ووٹ کا حق بھی حاصل ہے, وہ عام انتخابات میں ووٹ ڈالتے ہیں, اور پھر ان کے نمائندے جو ہیں ان کے لیے نشستیں بھی مختص ہیں, وہ بھی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں چنے جاتے ہیں. تو یہ سارے حقوق ان کو حاصل رہیں گے, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو مینورٹی ہے اس کے حقوق نہیں ہونے چاہیے. میجورٹی اور مینورٹی کا انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی اس میں تمیز نہیں. اور قائد اعظم نے تو بڑے زبردست الفاظ ادا کیے تھے, کبھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہندو ول بی سیز ٹو بی ہندو, مسلم ول بی سیز ٹو بی مسلم. یعنی جو کاروبار مملکت ہے اس میں کسی سے پوچھا نہیں جائے گا آپ ہندو ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ سکھ ہیں, سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو. 11 اگست کی غالباً سر کہتے ہیں کہ جو تقریر 11 اگست کی تقریر پر آپ آزاد ہیں, یعنی کہ جہاں جس عبادت گاہ میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں, میثاق مدینہ جو ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں سے معاہدہ کیا, جس کو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں, دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, تحریری دستور. اچھا. اس میں لکھا گیا یہودی اور مسلمان جو ہیں وہ ایک امت ہوں گے. اچھا. ہاں جی, ایک امت ہوں گے. وہ کیسے؟ جیسے اس کے الفاظ ہیں, یعنی اس میں یہ کہا مذہبی حوالے سے نہیں, یعنی اپنے حقوق کے حوالے سے. اچھا. ان میں کوئی تمیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جو حقوق اسی جو میثاق مدینہ کے الفاظ ہیں وہی یہاں ادا ہوئے, جو 11 اگست کی تقریر ہے کہ مسلمان ہو, ہندو ہو, اس کے حقوق وہی ہوں گے, اس کی جان کی, مال کی, عزت کی, توقیر کی حفاظت ویسے ہی کی جائے گی, کوئی تمیز نہیں ہوگی. سر قائد اعظم کی ظاہر ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے, ایمان تنظیم جو ہے وہ ظاہر ہے لے کے چلے, پھر ہم نے اب قائد اعظم تو ہم دیکھیں, اب بڑی دلچسپ بات ہے, ہمارے دوست ہیں منیر صاحب. اچھا. وہ کچھ چیزیں بھیجتے رہتے ہیں. اچھا. اب قائد اعظم یہ جو دیکھیے, انہوں نے حسن شیخ تھے قائد اعظم کے بڑے معتمد تھے. اچھا. اور محترمہ فاطمہ جناح نے جب صدارتی انتخاب لڑا ان کے وہ چیف پولنگ ایجنٹ تھے. اچھا. بڑے ممتاز مسلم لیگی تھے. اچھا. اب ان کو نے اس کا انٹرویو کیا تو انہوں نے اس میں ایک واقعہ بیان کیا حسن شیخ صاحب نے. اچھا. کہ جو قائد اعظم جو تھے 1945 میں ان کی برتھ ڈے منائی جا رہی تھی, بڑے جوش و خروش سے پاکستان بننے والا تھا. اچھا. منزل قریب آ رہی تھی, بڑا جوش و خروش تھا. اچھا. تو بمبئی میں ان کی ایک قد آدم تصویر بنائی کسی مصور نے, اور اس میں ان کے شاہانہ لباس ان کو پہنایا جو بادشاہ والا. اچھا. یعنی کہ وہ ہم یہ کہہ لیں اے آئی جنریٹڈ تھی ایک طرح کی اس وقت کی, تصویر بنائی نا, مصور نے بنائی نا. صحیح. اے آئی کہاں سے آ گئی بھائی؟ نہیں مقصد اس نے تو یہ شو کر دیا نا. مصور نے تصویر بنائی اپنے, اس نے ایک بادشاہ والا لباس ان کو تاج پہنایا
اور لباس اسی طرح سے, تصور اور نیچے لکھا شہنشاہ پاکستان اچھا محمد علی جناح. اوہ تو قائد اعظم وہاں سے گزرے تو تصویر پہ نظر پڑی, تو انہوں نے وہاں رک گئے تو لوگ اکٹھے ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تصویر کس نے بنائی ہے اور کس نے لگائی ہے, اچھا اس کو بلاؤ. وہ لوگ اس کو لے آئے. انہوں نے کہا دیکھو پاکستان ایک جمہوری مملکت ہوگی, وہاں بادشاہت نہیں ہوگی اور کوئی شخص بادشاہ نہیں ہوگا, وہاں سب کے حقوق برابر ہوں گے. یہ تصویر جو ہے فوراً اس کو اتارو. تصویر تو اتر گئی نا. پاکستان تو پاکستان جو ہے الحمدللہ اس کا ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے صحیح, اور پاکستان جو ہے پورے عالم اسلام میں اس حوالے سے ممتاز ہے. آپ پورے مسلمان ملکوں میں چلے جائیں, آپ کو ایسا جمہوری مملکت جمہوری دستور جو ہمارا ہے وہ نہیں ملے گا. اچھا اب اس میں ہم کتنا عمل کر پائے وہ نہیں کر پائے سر, یہی تو الگ بات ہے نا. آپ مسلمان ہیں نا, لیکن عمل کتنا کرتے ہیں تو پھر تو آپ کے اوپر منحصر ہے نا. لیکن بہرحال ہمارا دعویٰ تو جمہوریت کا ہے. سر آج زرداری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم ایک جمہوری اور خود کفیل پاکستان چاہتے تھے, ملا کیوں نہیں سر؟ نہیں کوشش کر رہے ہیں, بہت 77 سال لگ گئے سر کوشش کرنے میں ہمیں. اسی لیے انہوں نے جو 14 جون 1948 کو جو کوئٹہ میں آرمی کمانڈنٹ سٹاف کالج کوئٹہ میں فوجی افسروں سے مخاطب کرتے ہوتے ہوئے کہا تھا آپ پاکستان کے آئین کا مطالعہ کریں, ٹھیک, اس کے بناوٹی نہیں اصلی آئینی اور قانونی منشا کو سمجھیں. اچھا, مت بھولے کہ مسلح افواج عوام کی خادم ہیں. آپ کا کام قومی پالیسی بنانا نہیں ہے, ان مسائل پر فیصلہ کرنا ہمارا یعنی سیویلینز کا کام ہے. جو ذمہ داری آپ کو سونپی جائے اس پر عمل کرنا آپ کا فرض ہے. واضح کر دیا تھا, ٹھیک ہے نا. اور قائد اعظم نے پاکستان حاصل کیا. ہاں سر, وہ جو سوال میں اس کا جواب لینے, ایک بریک کا وقت ہو گیا سر, کوئی ایک بریک لیتے ہیں, بریک میں ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سر وہ جو زرداری صاحب کی بات پہ میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ کیوں نہیں بن سکا خود کفیل پاکستان اور جمہوری پاکستان؟ کیوں نہیں بن سکا؟ کہ میں اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے نا. اچھا, کیوں نہیں بن سکا؟ ہم پاکستان ہم لوگ مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, تو ہم اسلام پہ کتنا عمل کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے نا. ہم یہ اب دیکھیں نا, آپ ایک ملک بن گیا, اب اس کے اندر آپ نے اس کا نظم و نسق چلانا ہے, اس کے رہنے والوں نے, بالکل, تو رہنے والوں کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. اور یہاں تو اب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, آج درپے ہیں ایک دوسرے کے, بڑی مشکل سے ابھی یہ مذاکرات کی میر سجی ہے نا. ہاں جی, عمران خان صاحب اور ان کے مخالف جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے, اور اب بھی مخالف تیار تھے, عمران خان صاحب نہیں تھے ہاتھ ملانے کے لیے, وہ تو ہاتھ ملاتے ہی نہیں تھے نا, وہ تو کہتے تھے چوروں ڈاکوں سے میں کیوں ہاتھ ملاؤں. مطلب یہ آخر یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ قائد اعظم سکھا کے گئے ہیں ان کو. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا ہے, اپنا احتساب کرنا ہے. ہمارے اداروں کو جو ہم نے دستور بنایا اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارے سیاستدان, دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جہاں سیاستدان کہیں ہم ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے, اور جو فوج کے ساتھ مل کر اپنے مخالف کو نشانہ بنانا چاہتے ہوں, اس کے کٹس لگانا چاہتے ہوں. تو اب یعنی جھگڑا جہاں یہ ہو کہ میرے ساتھ مل جائے فوج اور میں اپنے مخالف کو زیر کر لوں. یعنی چاہتے یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ, ایک تو یہ ہونا کہ بالکل مائنس ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کا رول, وہ نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو اسٹیبلشمنٹ. تو کون اسٹیبلشمنٹ کا رول کون لے کے آیا سیاست میں؟ آپ ہماری تاریخ کا جائزہ لے لینا. جب ایوب خان جو ہیں, جب انہوں نے سرنڈر کر دیا بھائی میں کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر دیتا ہوں, اپنا دستور واپس لے لیتا ہوں, تو اس وقت اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہونے دیا. مارشل لا نے آ گیا, اس کو سپورٹ کیا سیاستدانوں نے.
جب بھٹو صاحب کے خلاف مارشاء اللہ آیا تو جو مخالف سیاستدان تھے انہوں نے ان کو ویلکم کیا، کیونکہ بھٹو صاحب نے جینے کا حق ہی چھین لیا تھا لوگوں سے۔ اور آج پہلے جو عمران خان صاحب جو تھے وہ باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے کیا کرتے رہے، اور آج ایک الٹا منظر ہے۔ تو بھی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ہیں، ان کو لیڈ کرنا ہے، ان کو قوم کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو نمونہ پیش کرنا چاہیے نا، نمونہ بنا مثال پیش کرنی چاہیے۔ بھئی دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیم کیا جاتا ہے، آج آپ کی باری ہے، کل دوسرے کی باری ہے، قیامت کیا برپا ہو جائے گی؟ اقتدار جو ہے اس کے لیے آپ مرے کو جا رہے ہیں اور تماشا بنا دیا، ہنگامہ ہر وقت۔ ہمارا جو احتجاج جو ہے وہ ہمارا آئینی حق ہے، اور کوئی آئینی حق پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ ابھی یہ دیکھیں ضلع کرم جو ہے کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے، وہاں 100 بچے مر چکے ہیں دوائی نہ ملنے کی وجہ سے۔ انتہائی دکھ کے لمحات ہے سر، غزہ بنا ہوا ہے۔ ہاں جی، یعنی ہمارے اندر ہی حماس موجود ہے اور ہمارے اندر ہی اسرائیل موجود ہے، اور ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، راستے بند ہیں۔ کوئی سنا ہے کوئی سیاسی لیڈر، کوئی مذہبی لیڈر کوئی پریشان ہے، مضطرب ہے؟ سر ہیں صرف کہنے کی حد تک، یعنی گورنر سندھ بھی کہہ رہے تھے ہم جائیں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی دھرنا دے رہا ہے، کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی ہنگامہ کر رہا ہے، مجلس وحدت المسلمین والے دھرنا دے خبر لو، یہاں جو ان کی سرکوبی کرو، جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہم نے یہ کوئی ہمیں پریشانی یہ نہیں ہے۔ اسلام آباد پہ ہم زیادہ دھاوا بولنا چاہتے ہیں، وہیں دنگا فساد مچانا چاہتے ہیں، وہیں لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں، اور جہاں ایک دوسرے سے لڑائی ہو رہی ہے، خون بہ رہا ہے، درجنوں لوگ مر چکے ہیں، اور وہ کئی سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، وہاں میں کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی سب امن چین سے بیٹھے ہوئے۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا اپنے حالات پر، اپنے معاملات پر، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ سر یہاں اپنے گریبان کے دوسرے کا گریبان پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب چاہے یہ ہم جیسے ملٹری کورٹس کا معاملہ دیکھ لیں، اس پہ فیصلے آ رہے ہیں، اس کے بعد آج جو ہے وہ عطا تارڑ صاحب پھر گرجے برسے ہیں۔ دیکھیں اب اس پہ بحث میں ہم نہیں پڑھتے، اب یہ معاملہ تو اس وقت سپریم کورٹ کے پاس ہے، اس میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ہماری سول عدالتیں اس قابل کیوں نہیں ہیں کہ انصاف دے سکیں تیزی کے ساتھ؟ کیوں ہم فوجی اداروں کو تکلیف دیتے ہیں؟ کیوں فوجی عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں؟ بھئی فوجی تنصیبات پر حملہ یہ فوج کا کوئی ذاتی معاملہ ہے؟ ہماری قوم ہماری فوج ہے نا، اگر کوئی فوجی تنصیبات پہ حملہ کرتا ہے وہ پوری قوم پہ حملہ کرتا ہے، تو سول ادارے کے لیے نپٹ سکتے اس سے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے سول ادارے فنکشنل نہیں ہیں، سول عدالتیں حوصلہ نہیں رکھتی، فیصلے نہیں کر سکتی، تو پھر ہمیں اپنا نظم بھی تو درست کرنا چاہیے نا، بجائے ہم لڑتے بیٹھتے پھریں اور دنیا ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائے اور ہم جواب دیتے رہیں۔ بالکل سر، یہی تو وہ یاد دلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا جو لیڈر ہے وہ ماضی میں فضائل بیان کرتا تھا ان ملٹری کورٹس کے۔ میں سر دکھانا چاہ رہا ہوں، ذرا عطا تارڑ صاحب کوئکلی ذرا دیکھیں کیا جو ہے وہ آج یاد دلا رہے تھے، اور ملٹری کورٹس کا دفاع وہ کس طرح سے کر رہے تھے۔ طریقے انتشار نے یہ کوشش کی کہ یہ ملٹری کورٹس کے معاملے کو باقاعدہ طور پہ ایک کنٹروورشل معاملے کے طور پہ پیش کیا جائے، اور ملٹری کورٹس کے اس معاملے پہ سیاست کی جائے۔ جب ملٹری کورٹ میں کسی کا ٹرائل ہوتا ہے تو وہ کب ہوتا ہے؟ وہ تب ہوتا ہے کہ جب اس نے ملک کے کسی دفاعی ادارے پر حملہ کیا ہو۔ جب آپ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ایسی بلڈنگ جو دفاعی ادارے کے پاس ہوتی ہے، جب آپ اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، تو پھر اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنا۔ آپ ہائی کورٹ کے اندر، متعلقہ ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پیٹیشن کر سکتے ہیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں جب سویلینز کا ٹرائل ہوا ملٹری کورٹس میں، انہوں نے اس کے فضائل بیان کیے۔ تمام وہ لوگ جن کی ٹرائل ہوا ہے ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں، وہ آپ کو فیملی تک ایکسس دیا جاتا ہے، آپ کو ریکارڈ تک رسائی دی جاتی ہے۔ سر میں اس بات سنیں جی، جو تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات غلط نہیں ہے۔ خان صاحب اس کو دفاع کرتے رہے ہیں، فوجی عدالتوں کے فضائل بیان کرتے رہے ہیں، جی ہاں، لیکن اس کو یہ الزامی جواب ہے۔ لیکن ایک بات سنیں، میرے گھر پہ حملہ کرتا ہے، کوئی ڈاکو آتا ہے، تو کیا مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنی عدالت میں لا کے اس کو سزا دے دوں؟ سر لیکن کیونکہ میرے گھر پہ حملہ ہوا ہے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن نہیں آپ بتائیں نا۔ ہاں
سر پہلا کام آپ یہ کریں گے نا کہ اگر آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ وہاں کی سیکیورٹی کو کال کریں گے، پھر اس کے بعد تو اسی طرح میں پولیس کے پاس جاؤں گا نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں پولیس پرچہ کاٹے گی، پھر وہ عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ سر عطا تارڑ کہہ رہے ہیں یار یہ منطق کیا ہے؟ آپ کیا بحث کر رہے ہیں؟ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلوے میں جرم ہوا ہے تو ریلوے والے عدالت لگائیں گے، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں، میں تو کہہ رہا نہیں کہاں لگاتے ہیں عدالت؟ پولیس ان کی ہوتی ہے، عدالت نہیں، ہاں صحیح ٹھیک ہے، عدالت پولیس ہوگی، ان کو پکڑے گی اور عدالت میں مقدمہ پیش کرے گی۔ منشیات کا کیس ہے ANF دیکھیں گے، ملٹری کا کیس ہے تو ملٹری عدالت میں جائے گا نا۔ ٹھیک ہے، بات بھائی یہ ہے کہ آپ خصوصی عدالت بنا دیں، بنائیں عدالت، تو یہ کوئی منطق نہیں ہے کہ فوجی اداروں پہ حملہ ہے تو فوجی کاروائی ہوگی فوجی عدالت میں۔ آپ کی سول عدالت کو اس قابل ہونا چاہیے۔ آپ نے راولپنڈی سازش کیس سول عدالت میں چلا، شیخ مجیب الرحمان کا مقدمہ سول عدالت میں چلا، سول عدالت فیصلے نہیں کرتی، اپنے فرض ادا نہیں کرتی، تو پھر آپ کیا روئیں کس بات کو؟ تو فوج کو اس مشکل میں نہ ڈالیں، آپ اپنے اداروں کو اس قابل بنائیں کہ وہ فیصلہ کر سکیں، انصاف دے سکیں۔ برطانیہ میں کیا فوج بیٹھی ہوئی تھی وہاں، نہیں انہوں نے چن کے جن کی تصویریں بھی نظر ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا۔ کتنے لوگ جیل میں ہیں اس وقت جو ہنگامہ کرنے والے، برطانیہ ہو یا امریکہ ہو، امریکہ میں کیا کیپٹل ہل پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد سزائیں ہوئی ہے۔ یہ فساد کرنا، یہ املاک کو نقصان پہنچانا، یہ تنصیبات پر حملے کرنا، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ آپ کا آئینی حق نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں ان کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا، ان کا جواز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب یہ معاملہ بہرحال اب سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، لیکن ہم دنیا کے سامنے کیوں اپنا تماشا بناتے ہیں؟ ہمارے سول ادارے، سول عدالتیں کیوں کام نہیں کر پاتی، کیوں کام کر نہیں سکتی؟ ان کو فعال کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو فعال کریں، ان کو تحفظ دیں، ان کو کھڑا کریں اپنے پاؤں پہ، ایسے جج مقرر کریں ان کو۔ آپ ان کی ایسا ہوا ہے دنیا میں کئی ملکوں میں ان کی شناخت ظاہر نہیں کی جاتی تھی، وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے انصاف کرتے تھے۔ بھئی آپ یہ تو آپ اس مشکل میں ڈالیں ہی نا اپنے اداروں کو، آپ اپنا کام کریں۔ لیکن سر میں سنیے آپ جی، اب یہ ایک ہمارے یہی آتش فشاں رسالہ ایک نکلتا تھا، اچھا منیر صاحب نکالتے تھے، انہوں نے یحییٰ خان سے انٹرویو کیا تھا اچھا جب وہ اقتدار سے الگ ہو گئے، اچھا ٹھیک ہے، اور بستر عدالت پہ تھے، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ گھس گئے ان کے گھر میں اور انٹرویو کر لیا۔ اس وقت چھپا تھا، بڑی دھوم مچی تھی۔ اچھا اب ذرا اس کا بھی ایک اقتباس آپ کو سناتا ہوں میں۔ بالکل سر، یہ تو بڑی جنرل صاحب سوال ہے، آپ سے پہلے جو حکمران تھے ایوب صاحب، وہ بھی فوجی تھے، صحیح، آپ بھی فوجی جنرل ہیں، اور آج بھی ملک پر فوج حکمران ہے۔ آپ اس سارے عمل کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس میں ملک اور قوم کی بھلائی کا کون سا پہلو پوشیدہ ہے؟ اچھا سوال جواب سنیے۔ یحییٰ خان سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا؟ بھائی فوج کا کام حکومت کرنا نہیں ہے، جیسا کہ میں کہا کرتا تھا، میں تو چوکیدار ہوں۔ فوج کے دو کام ہیں، اچھا، ایک تو بیرونی جارحیت کے موقع پر ملک کا دفاع کرنا، اور ایک اندرون ملک امن عامہ برقرار رکھنا۔ فوج کا تیسرا کام کوئی نہیں ہے۔ سیاست میں حصہ لینا یا ایڈمنسٹریشن چلانا فوجی کا کام نہیں ہے، ماشاءاللہ، نہ وہ اس کے لیے ٹرینڈ ہے اس کام کے لیے بیچارہ، اور نہ یہ اس کا کام ہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو اس سے الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے تو پھر ملک پر حکومت کرنے کے لیے فوج کیوں آئی؟ آپ کیوں اس کو لے کے آئے؟ صحیح جواب، ملک کی بدقسمتی، ملک پہ ڈال دیا، ملک کی بدقسمتی۔ اچھا، تو آپ وہ سوال کرتے ہیں آپ پاکستان آرمی کو پروفیشنل آرمی رکھنا چاہتے ہیں؟ جواب، پروفیشنل آرمی اگر نہ رہے تو فوج کی پرائیویٹ ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور میں فوج سے کہوں گا کہ وہ متحد رہے، برصدر اقتدار حکومت کی پوری حمایت کرے، کیونکہ گورنمنٹ بغیر فوج کے نہیں چل سکتی، لیکن پولیٹکس میں حصہ نہ لے۔ تلقین کون کر رہا ہے؟ یحییٰ خان اس انٹرویو میں۔ یہ آدھا ملک گنوانے کے بعد یہ یحییٰ خان یہ فرما رہے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، اس نے توبہ تو بیچارے نے کرنی تھی۔ یہ ہے جناب، تو قائد اعظم کی تلقین بھی یہی تھی کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔
کراچی میں ایک ریسیپشن تھا, اس میں نوجوان فوجی افسر ان کے پاس آ گئے. اچھا. اور کل ابھی ملک نیا نیا بنا تھا, اور تنقید کرنے لگے, جناب یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ ٹھیک ہو رہا. ان کا آپ کا کیا کام ہے یہ؟ اچھا, آپ کا کام نہیں ہے یہ حکومت پہ تنقید کرنا, اس پہ نظر رکھنا. آپ اپنا کام کریں. اچھا, ان کو حکومت کو اپنا کام کرنے دیں. آپ نے کس نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے؟ آپ دیکھیں نا, جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوتے نا, پیچھے بیٹھے ہوتے نا, اکثر آپ دیکھیں تو ڈرائیور موڑ کاٹا ہوگا, یہاں یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, بریک لگاتا ہے تو آپ کا پیر چلا جاتا ہے بریک پہ کہ میں پہلے بریک لگا دی. اسی طریقے سے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جگہ میں چلا رہا ہوں. اور کتنی بچگانہ خواہش ہے یہ, اور اس خواہش نے پاکستان کو کہیں کا نہیں رہنے دیا. تو قائد اعظم کے دن کے موقع پر ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ان کی اصولوں کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اپنا کام کریں گے, اپنا احتساب آپ کریں گے. اور قائد اعظم جو تھے انہوں نے ایک, دیکھیے, ہمیشہ سچ بولا, بے شک, اور جو کمایا اس کا حساب رکھا. ان کا ایک پیسہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے پوشیدہ رکھا ہو, اور یہی ان کا پیغام ہے, کام کام کام, اس کے حلال کماؤ, سچ بولو, اور ملک کو آگے بڑھاؤ. چلیں, یہ افکار, یہ فرمودات سر کوئی آج اڈیالہ بھی پہنچا دے, کیونکہ آج تو چھٹی تھی, آج تو وہاں سناٹا. خان صاحب بھی جوڑیں لوگوں کو, قوم کو جوڑیں, اور دوسرے لوگ بھی جوڑیں. کیا ہے آج بھٹو کا ہے, آج ایئر مارشل اصغر خان کہاں ہے, آپ جنرل ضیاء الحق کہاں ہے, ایوب کہاں ہے, یحییٰ کہاں ہے, شیخ مجیب کہاں ہے, یہ کہاں ہے, کہاں ہے گیا ان کا اقتدار؟ مٹی کے ڈھیر کے نیچے ہڈیاں ان کی گل سڑ رہی ہیں. ایسا ہی ہے, قوم کو سڑ چکی ہیں. قوم کو جوڑیں, سول نافرمانی کو چھوڑیں. سر بریک کا وقت ہو گیا. قوم کو جوڑیں, اس کو آگے بڑھائیں, اور زندہ ہو جائیں. مر بھی جائیں گے تو لوگ یاد کریں گے, امر ہو جائیں گے. اور ایسا نہ ہو کہ آپ زندہ ہوں اور لوگ مرنے کی دعا کریں. اللہ نہ کرے. چلیں سر, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.